کیونکہ یہ جو سارا ایرا ایک ٹائم چل رہا ہے اس میں ٹاپ ٹرینڈ جو ڈگری ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے. کسی زمانے میں 90s کے زمانے کو ہم یاد کرتے ہیں تو MBA ٹاپ ٹرینڈ تھا. اس کے بعد میں ڈاکٹر انجینئر آل ٹائم فیوریٹ رہا. ہر بچہ ICS کرنے والا, پری انجینئرنگ کرنے والا چاہتا ہے میں انجینئر بنوں, میڈیکل پڑھنے والا چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دنیا میں ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا ہے. جس طرح چلتے چلتے ایک ایگریکلچر کا ٹائم تھا, ایک ریولیوشن آئی, اور وہ ریولیوشن انڈسٹری کی ریولیوشن تھی. اس انڈسٹری کی ریولیوشن کے بعد ایک IT اور ٹیک کا زمانہ شروع ہو گیا, اور اس وقت جو ہے وہ AI, ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اور اس زمانے میں پچھلے 10 سالوں میں آپ دنیا میں دیکھو گے آپ کو ینگ CEOs ملتے ہیں, کم از کم درجن تو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں. دے آر ینگ, ان کی عمر زیادہ نہیں ہے, 25, 30, 35 سال ان کی عمر ہے, اور وہ ملینز آف ڈالرز کی کمپنیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, یعنی سافٹ ویئر ہاؤسز کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ پہلا دنیا میں کبھی نہیں ایسے ہوا. دنیا میں پیسہ کمانا اور ویلدی ہونا, رچ ہونا, وہ کنڈیشن تھا کہ شاید کوئی سیٹ ہے جس کی عمر زیادہ ہے, وہ 60-70 سال کا ہو چکا ہے. لیکن اس سارے زمانے نے یہ بتایا کہ ایک ٹی شرٹ پہننے والا, ایک جینز پہننے والا فیس بک کا مالک دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. اس زمانے نے بتایا کہ بل گیٹس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کا رچ انسان بن سکتا ہے. اس زمانے نے بتایا کہ ٹیکنالوجی جو ہے, اور یہ جو نیا زمانہ آ گیا ہے سارا الیکٹرک وہیکلز کا, تو ایلان مسک کوئی ہو سکتا ہے. یہ آج کے زمانے کا کمال ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے, کیونکہ میری مختصر سی بات چیت ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, میری آبزرویشن یہ ہے, یا کم از کم میں نے جتنے سروے کیے ہیں, ایک بڑی تعداد کمپیوٹر سائنس کو ٹرینڈ کی وجہ سے پڑھتی ہے. اگر آپ کی اپنی ایک ریئلی انٹرسٹ نہیں ہے تو ڈگری آپ کے پاس ہوگی, آپ اس میں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکو گے. 4 سال بعد ڈگری سب کو مل جانی ہے. جو یونیورسٹیز کا, لوکل پرائیویٹ یونیورسٹیز کا سرویز ہیں, ہمارا 90% بچہ ڈگری لے کر ہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈگری مکمل کرنے کے بعد ان کو اگلے 10 سال دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بڑی تعداد لوگوں کی وہ کہیں پر ویل سیٹلڈ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کویشچن, پوائنٹ نمبر 1 از ان کی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتی جس فیلڈ میں انہوں نے ڈگری لی ہوتی. کیونکہ نمبر لینا, ایگزامز کلیئر کرنا, یہ سارے سیمیسٹرز جو بتائے جا رہے ہیں, ان کو کلیئر کرنا ایک آرٹ ہے. ایسا ممکن ہے کہ کمپیوٹر میں نمبر اچھے لے رہا ہے لیکن کمپیوٹر کو جانتا نہ ہو. ایسا ممکن ہے کہ پروگرامنگ میں کسی کے نمبر آ جائیں لیکن اس کو اگر کوئی انوینٹ کرنا پڑے, بنانا پڑے پروگرام, تو وہ نہ بنا پائے. ایسا ممکن ہے کہ کسی سبجیکٹ میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ 90% ہو لیکن کانسیپچولی اس سبجیکٹ کا آپ کو بالکل نہ پتہ ہو. میری آپ سے درخواست ہے, اگر آپ کی ریئلی اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے تو اسکائی از نو لمٹ. آنے والا زمانہ آپ کا زمانہ ہے. آنے والے زمانے میں آپ چھا سکتے ہیں اگر ریئلی آپ کی انٹرسٹ ہے. آپ سب کو میں 3 اسائنمنٹ دے رہا ہوں. اسائنمنٹ نمبر 1 از کہ MBTI, M کیپٹل B کیپٹل TI, MBTI, یہ بیسیکلی انسان کی جو شخصیات ہیں, 16 طرح کے سانچے ہیں جس میں قدرت بناتی ہے انسان کو. MBTI کی 16 ٹائپس ہیں انسانوں کی. ہم سارے جو ادھر بیٹھے ہیں, یہ دنیا کی ساری آبادی ہے, ساری دنیا کی آبادی, اور سب لوگوں کی ٹوٹل جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں؟ 16 ٹائپ کے انسان ہیں. کمپیوٹر سائنس اور یہ ٹیک اور AI اور IT کے فیلڈ میں ایکسل کرنے والے لوگوں کی جو ٹائپس ہیں وہ 3 ہیں. اچھا, کسی کا انٹرنیٹ چل رہا ہے جی ابھی فیکلٹی میں سے کسی کا چل, میرا تو چل رہا ہے, میں بھی فیکلٹی میں ہوں, چل رہا ہے جی کسی کا؟ آپ لکھیے گا دی موسٹ سوٹیبل پرسنالٹی ٹائپ, ٹائپ کے آگے بریکٹ میں MBTI لکھ لیجیے گا, 4 کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ / AI پروفیشن / ڈیٹا سائنس پروفیشن. اور جو جواب آتا ہے مجھے آپ نے بتانا ہے جی کیا جواب آیا. دیکھیں جی, پہلی جو ٹائپ نکلی ہے اس کیپٹل INTJ, going to hold for a minute. What is the meaning of INTJ? آپ میں سے ہر وہ بچہ جو انٹروورڈ ہے, N mean intuitive ہے, خواب دیکھ سکتا ہے, ویژن سیٹ کر سکتا ہے. T لاجیکل ہے, اس کا لاجک بڑا ہائی ہے, جذباتی نہیں ہے, رستا نہیں ہے, ناراض نہیں ہوتا, لاجیکلی سوچتا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں. J mean
अ पर्सन हु इज अ गुड प्लानर, जो प्रोएक्टिवली देखता है अपने दिन को। जैसे 3 बजे हैं तो मेरे रिमाइंडर, मोबाइल के रिमाइंडर ने, कैलेंडर ने मुझे बताया कि इस वक्त आपका यूएल में एक सेशन है आईटी और टेक के बच्चों के साथ। ये रिमाइंडर्स और प्लानिंग कौन करेगा? जिसके लास्ट की पर्सनालिटी की टाइप में जे आता है। सो द फर्स्ट टाइप, आप में से वो सब लोग जो INTJ हैं, उनके लिए ये आइडियल फील्ड है। नंबर 2, द सेकंड इज द INTP। I इज द इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन मीन वो बच्चे जो अपने आप में रहते हैं। आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले साइंटिस्ट की क्लास को पढ़ा रहा, एयर डिफेंस की। तो एक मोहतरमा थी, वो साइंटिस्ट थी। मैंने कहा जी मेरी ऑब्जर्वेशन है आप एक्सट्रोवर्ड हैं। उन्होंने कहा नो सर, मैं इंट्रोवर्ड हूँ। मैंने कहा ये जो आपने यूं करके नो कहा है, ये एक्सप्रेशन ही एक्सट्रोवर्ड का है। जो इंट्रोवर्ड है ना, उसे कहें जी आप एक्सट्रोवर्ड हैं, वो कहेगा मैं नहीं हूँ। वो एक्सप्रेशन नहीं डाल सकता, उसकी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर होती है, वो कुन्ना सा होता है पंजाबी में अगर कहूँ, ठीक है कि नहीं। उसको शादी के वक्त भी कहा जाए ना कबूल है, कहता हाँ जी कबूल है, ठीक है आगे चल। एक्सट्रोवर्ट पहले कहेगा, मौलवी कहेगा वो मैं तुम्हें पूछने लगा, कहता कबूल है, पहले सुन लो कबूल है। एक्सट्रोवर्जन इंट्यूटिव ख्वाब देखता है। टी लॉजिक है। INTP, द P मीन दे आर द प्रोसेस लवर, दे गो विद फ्लो। अब जे और किसका फर्क पड़ गया? P का। अच्छा, आप में से जितने बच्चे बैठे, आपको किसी को अपनी टाइप पता है? एक दिन सर ऐसे ही मैंने पूछा कोई टाइप पता है, का हाथ खड़ा हो गया। मैं कहा क्या टाइप है? कहना बकरी टाइप है। तीसरी सर बताइएगा। इट्स द ENTP। E इज द एक्सट्रोवर्जन, यहां पर रेयर हो गया। लेकिन ये आइडियल लोग पहले 2 थे। तीसरी जो किस्म बता रहे हैं वो है एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूटिव, ख्वाब देखते हैं। INT, देखिए टी मिस नहीं हो रहा। जिसका लॉजिक अच्छा है वो कंप्यूटर साइंस में अच्छा है। जिसका लॉजिक नहीं अच्छा, जो बहुत हसास है, जो कंप्यूटर से रुस जाए, नहीं चलता पे ना मैं तो ना गाली नहीं करनी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं ना हो रहा, चुप के मैं मारांगा कंप्यूटर में, वो नहीं इस काम में चल सकता। लॉजिकल, जो सेंसेस में रह के लॉजिक पे बात करता है। और लास्ट पे सर क्या था? P, अगेन दी प्रोसेस लवर। ISTP। अच्छा, इस टाइप में इंट्रोवर्जन है। S मीन सेंसेस बेस्ड नॉलेज। ये ख्वाब नहीं देखते, ये डूअर होते हैं। ये कहते हैं जो आज में है मैं उसको मानता हूं, जो कल है वो देखी जाएगी। ISTP, TP को मैं बता चुका हूं। और ENTJ। अच्छा, E इज द एक्सट्रोवर्जन, N is the intuition, ENT, T mean the logic, and J mean the planner। ये पहले से प्लान करते हैं। Enough। So I'm telling you, ये 3-4 टाइप के लोग जो मैंने बताए हैं, ये कंप्यूटर साइंस में आइडियल है। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि आपकी टाइप इसके अलावा है। अब ये नहीं करना जाके फीस वापस लेने, मैं नहीं पढ़ना। आप पहली बात समझ लीजिए, आपका नेचुरल टैलेंट ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है। के करीब अपने नेचुरल टैलेंट के करीब कोई फील्ड या अपनी कंप्यूटर की फील्ड को कर लें। लाइक एक स्टूडेंट मेरे पास बैठा चंद दिन पहले, उसने कहा सर मैं इन्वायरमेंट को पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसकी जो टाइप थी वो एक जर्नलिस्ट की टाइप थी। तो मैंने कहा तुम इन्वायरमेंट के जर्नलिस्ट बन जाओ। मेरी बर्थ जो टाइप है, आई एम ENFJ, एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूटिव, फीलिंग, डोमिनेंट एंड प्लानर। ये बोर्न टीचर होते हैं, पैदाइशी टीचर होते हैं, बोर्न लीडर होते हैं, ठीक है जी। ये पैदाइशी तौर पे अगर ये क्लासरूम में बात करें तो इनकी बात जो है क्लासरूम से निकल के सोसाइटी में चली जाती है। एंड सेम इज माई स्टोरी। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग UET। ये तो मैंने लेक्चर दिया ना, आपको समझ आइए टाइप कोई होती है। मुझे कम से कम ये पता था 3rd ईयर तक कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मेरिट पे 25 साल पहले मेरिट पे एंटी-टेस्ट नया आया है। मेरिट पे केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में मुझे ये समझ आ गया कि इट्स अ रॉन्ग वे। मैं मेरिट पे तो पूरा उतर गया हूँ, मेरे 2 साल भी गुजर गए हैं, 2 साल रह गए वो पूरे भी हो जाएंगे। लेकिन जिस फील्ड में मैं पढ़ रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरा पैशन नहीं है। मुझे केमिस्ट्री में नंबर लेने आते हैं, मुझे मैथ में नंबर लेने आते हैं, मुझे प्लांट डिज़ाइन करना आ गया है, मुझे सिकोमेट्री आ गई है, मुझे इक्वेशन बनानी आ गई है, मुझे AB बॉल की फिजिकल केमिस्ट्री का पता है। लेकिन ये मेरा पैशन नहीं है, ये मेरा एक्चुअली मेरी चॉइस नहीं है। ये मैं मेरिट पे आ गया हूँ क्योंकि ट्रेंड था, मैं केमिकल इंजीनियरिंग तक पहुँच गया हूँ 25 साल पहले। 3rd ईयर मैंने क्विट कर दिया।
اور آپ سوچ نہیں سکتے, یہ وہ زمانہ ہے جب پہلی بات میرٹ پہ کوئی نہیں آتا تھا, نیا نیا انٹری ٹیسٹ تھا, پورے پاکستان میں 200 سیٹیں تھی کیمیکل انجینئرنگ کی, اب تو 2000 ہے. فادر ناراض, اماں ناراض, خاندان ناراض, وہ سارے کہیں تو کہڑے چکر چ پہ گئے. میں نے کہا یار چینج مائی فیلڈ. اف سم ون از سٹنگ ان اے رانگ بس, تو کیا غلط جگہ پہنچ کے واپس آؤ گے؟ میری بات دوبارہ سے ذرا سنو. یو آر سٹنگ ان اے بس از گوئنگ ٹو اسلام آباد اینڈ یو ہیو ٹو ریچ ٹو ملتان, اور آپ کو گجرانوالہ کے پاس جا کے پتہ لگا کہ یار یہ تو ملتان نہیں جاتی, تو کیا کرو گے؟ جسے نہیں چپ رہتے سارے, پتہ نہیں کیا کہیں گے. اسلام آباد پہنچ کے پھر میں بس چینج کروں گا. آپ فوراً کہو گے روکو روکو روکو, رائٹ؟ تو یہ باتیں میں آج اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑ دو, میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے خود کو ڈھونڈو. کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنے کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ آپ کا وہی ہو. مچھلی کو تیرنا اللہ نے دیا ہے. اور آئنسٹائن کی کوٹیشن جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا, ون آف دی بیسٹ کوٹیشن, یہ لکھ لیں, دوسری اسائنمنٹ ہے, وی ہیو ٹو سرچ دی کوٹیشن آف آئنسٹائنس. صرف آئنسٹائن کی E = mc square اینڈ ایکسپلینیشن آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں ہے, صرف اس کی کوٹیشن سنیے کیا ہے. کہتے ہیں فیلئر آف ایجوکیشن سسٹم از, یہ مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھاتا ہے, وچ از امپاسبل. مچھلی بنی نہیں ہے درخت پہ چڑھنے کے لیے, وہ بندر بنا ہے اس کے لیے. اور بندر کو اگر آپ سوئمنگ سکھائیں گے وہ آئیڈیل سوئمر نہیں ہوگا, کیونکہ نیچرل ٹیلنٹ کے ساتھ فش موجود ہے. سو دی فرسٹ اسائنمنٹ از یور ایکچوئل اسائنمنٹ جو میں نے دیا ہے, پلیز سرچ یور ٹائپ. یہ جو بات میں نے کہی ہے, پورے روم میں 500 لوگوں میں صرف 3-4 بچوں کو ٹائپ پتہ ہوگی, کیونکہ یہ باتیں ہم کرنے لگ پڑے ہیں نا. آج 10-20 سالوں سے میں کہہ رہا ہوں یار ٹیچر کو لیسنس ملنا چاہیے, اس کے بغیر وہ نہیں پڑھائے. پسٹل کے لیسنس ملنے کے بعد 13 گولیاں ہوتی ہیں, 13 بندے مر سکتے ہیں. ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا, نسل تباہ کر دیتا ہے. وہ بغیر لائسنس کے کیسے پڑھائے؟ آپ کے ملک میں ڈھیروں ڈھیر 5 لاکھ ٹیچر ہے, 5 لاکھ مسجدیں ہیں, جمعے کے خطبے بھی ہو رہے ہیں, اسکول بھی چل رہے ہیں, اکیڈمی بھی چل رہی ہیں, یونیورسٹیاں بھی چل رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. پھر بھی 12 کروڑ یوتھ کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, انڈیا کے صرف پنجاب میں 8ویں کلاس تک بچے کو ٹائپ پتہ ہے اپنی. چند دن پہلے میں نے آپ کے ایجوکیشن منسٹر کو ویڈیو دکھائی ہے, انہوں نے DMIT AI ٹولز کے ذریعے انگلیوں کے فنگروں کو اسکین کر کے نکال لیا ہے کہ بندے کو کرنا کیا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم BS CS شروع کر کے پوچھتے ہیں اٹس رائٹ, یہ فیلڈ ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ہر پروفیشن, ہر زندگی کے شعبے میں یہی حال ہے. سو دی فرسٹ تھنگ از نو یور سیلف, یور ٹائپ. بل گیٹس کی سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ مومنٹ وہ ہے کہ جس اسکول میں وہ گیا وہاں پر کمپیوٹر تھا, اور ابھی دنیا میں نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا. یار آپ لکیلی اس یونیورسٹی میں موجود ہو جہاں بیسٹ فیکلٹی ہے, بیسٹ ریسورسز ہیں, بیسٹ لیبز ہیں, ہر چیز یہاں موجود ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی انسپریشن نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں کس کی وجہ سے ہو, ایک میں نے ڈھونڈا, اپنے آپ کو ڈھونڈا, پھر دیکھا باہر کون ہے میرے سے, میری باہر کی دنیا میں کوئی بڑا ہے میری فیلڈ میں, اور اگر اپنی فیلڈ کے کسی بڑے کا ہی نہیں پتا. اینڈ دس از ٹریجڈی سر. میں آرکیٹیکٹ والے بچوں کو ملتا ہوں, وائی یو آر ان دس فیلڈ. سر انسپریشن ہے کوئی؟ کون ہے انسپریشن؟ خدا کی قسم 3 ناموں کا نہیں پتا ہوتا اپنی فیلڈ کے, اپنی فیلڈ کے 3 چیتوں کا نہیں پتا ہوتا, 3 انسپریشنز کا پتہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے 3 نام نہیں پتا کہ یار اگر میں اسائنمنٹ نمبر نیکسٹ اسائنمنٹ, آپ کی کمپیوٹر سائنس BS کی فیلڈ میں پریکٹیکلی ناٹ تھیوریٹیکلی پڑھانے والے نہیں, انڈسٹری میں ینگ 3 CEOs کون سے ہیں؟ ڈیوسن ملے گا انہیں, 9D ہیزل موبائلز ملے گا, گوگل کہتا ہے نمبر 1 ہے. عمریں جا کے دیکھیں ان کی سب کی, ینگ بوائز 30 32 سال عمر ہے. ڈسکور یور سیلف. سر کئی لوگوں کو ٹیلنٹ سے نفرت ہوتی ہے, قابلیت سے نفرت ہوتی ہے, ان سے نہیں برداشت ہوتا. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, ڈسکور یور سیلف اینڈ سیٹ اے گول. ویژن سیٹ کرو اپنا یار, کس کے ذریعے؟ کسی انسپریشن کے ذریعے. اینڈ دی لاسٹ تھنگ, دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پھر دن اور رات نہ دیکھنا. نیوٹن کی جاب ہوتی نا, جس نے ڈسکور کیے تھے 3 لاز 9 to 5, تو 5 بجے گھر چلا جاتا, کہتا آج لا نہیں ڈسکور کرنا, چھٹی ہو گئی. شیکسپیئر ڈرامے لکھتا رہا 32. اگر جاب کر رہا ہوتا نا کسی یونیورسٹی میں, انگریزی پڑھا رہا ہوتا, اسے کہنا نہیں باقی کا کام کل کریں گے, ڈرامہ نہیں لکھ سکتے. مائیکل اینجلیو ہسٹری لکھتی ہے کہ پینٹنگ بناتے بھول جاتا تھا کتنے دن گزر گئے ہیں, بوٹ اتارتا تھا کھال پاؤں کی اتر جاتی تھی. اگر جاب کر رہا ہوتا تو کہنا پائن جان دو روٹی کا ٹائم ہو گیا, بڑی ہو گئی.
سر پیشن. اگر دن رات ایک نہیں کریں گے اس فیلڈ میں ایکسل نہیں کریں گے. اور آخری بات کیا کہ ختم کر رہا ہوں بات کو, پلیز تیار ہو جائیے. دنیا میں ایک ایسی فورس پیدا ہو چکی ہے جو شاید میٹرک بھی نہیں ہے, انٹرمیڈیٹ بھی نہیں ہے, بی ایس سی ایس بھی نہیں ہے, اس کے پاس اسکل ہے, وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے بی ایس سی ایس والے کو. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اسکل ہے, ڈگریاں نہیں ہیں. اسکل ہے, وہ ہائرنگ کر رہے ہیں. پورے ایجوکیشن سسٹم کا صرف ایک فالٹ ہے, یہ کہتا ہے نوکری کرنی ہے. یار بی ایس سی ایس کر کے 40,000 کی ہم نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, 50,000 کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مائنڈ سیٹ نہیں آپ کو صحیح ملتا. جاب دینے والے بنو. وہ میرا بیٹا جو اس وقت ایڈمیشن لے بیٹھا ہے نا, وہ 9th کلاس سے بزنس کر رہا ہے, 3 انٹرنشپس کر چکا ہے. سیڈ منی میں نے دی تھی, فی نہیں اس نے میرے سے لی اس دفعہ یونیورسٹی کی. اس نے کہا پاپا میرے پاس ہیں پیسے, آپ نے جو دیے تھے میں نے بزنس ای کامرس کرتے کرتے یہاں کھڑا کر دیا ہے. اور ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم 26 سال کے ہو جاتے ہیں, ہماری شادی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی امی سے پرمیشن لیتے ہیں, امی میں اپنے کاکے کے پیمپر لے آؤں. از اے بگ چیلنج. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.